بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات بڑائی کبریائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے
انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی مکرم رحمت مجسم امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ احباب کے سامنے فریضہ حج کی ادائیگی پر چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس فریضے کی اہمیت و فرضیت سمجھ کر اس فریضے کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک جان وہ اللہ کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کی جان اللہ کے ہاں گروی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز گروی رکھی جائے جب تک جس چیز کے عوض آپ نے گروی کو رکھا ہے وہ ادا نہیں کریں گے، گروی رکھی ہوئی چیز واپس نہیں ملے گی۔ ایسے ہی رب تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سامان دنیا عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بے شمار طاقتیں عطا فرمائی، بے شمار رب تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے۔ رب تعالیٰ نے یہ چیزیں دے کر ہماری جان کو گروی رکھ لیا کہ تم اپنے رب کے دیے ہوئے ساز و سامان کو، رب تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، رب تعالیٰ کی دی ہوئی توانائی اور طاقت کو، رب تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو رب تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے اندر لگا کر اپنی جان کو جہنم سے چھڑا سکتے ہو۔ اگر تم نے اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنی ان طاقتوں کو، اپنے اختیارات کو رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر صرف نہ کیا تو تمہاری جان جہنم کے عوض گروی رہے گی۔ اگر ہم اپنی جان کو جہنم سے چھڑانا چاہتے ہیں، جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہیں، پھر ہم میں سے ہر ایک کے پاس جو رب تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو رب تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کے اندر، رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں کے اندر صرف کر کے ہم اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، اے مخاطب، اللہ کی کتاب مقدس قرآن مجید یا تو یہ کل تمہارے لیے کامیابی کی دلیل بن جائے گی، کامیابی کا سرٹیفکیٹ بن جائے گا، او علیکا،
یا یہ تمہاری ناکامی کی دلیل بن جائے گی۔ اگر قرآن کے تقاضوں کو پورا کیا، قرآن کے اندر بیان کردہ رب تعالیٰ کے احکام کو بجا لایا، یہ قرآن کامیابی کی رب تعالیٰ کے ہاں دلیل بن جائے گا۔ اگر قرآن مقدس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، یہ قرآن ہمارے خلاف دلیل بن جائے گا۔ فرمایا کل بائع نفسہ، ہر انسان روزانہ صبح اپنی بولی لگاتا ہے، یا تو وہ رب تعالیٰ کے حکموں پر پورا اتر کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، او موبقوہا، یا وہ اپنے آپ کو تباہی بربادی ہلاکت کے گڑھے کے اندر پھینک دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی کے اندر آنے والی صبح یا تو وہ جنت کی طرف جانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، یا ہماری زندگی کے اندر آنے والی صبح یہ ہمارے لیے تباہی بربادی ہلاکت کا ذریعہ سبب بنے گی۔ جن اعمال کو سر انجام دے کر اپنی جان کو جہنم سے آزاد کیا جا سکتا ہے، انہی اعمال میں سے ایک فریضہ حج بھی ہے۔ فریضہ حج یہ رب تعالیٰ کے سامنے آہو زاریاں کرنے کا، رب تعالیٰ کے سامنے رو کر گر گڑا کر اپنی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اپنی ماضی کی زندگی اور مستقبل کی زندگی میں واضح فرق اور نکھار پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اپنے اندر اعلیٰ اخلاقیات پیدا کرنے کا، اپنے اندر مخلوق کی ہمدردی، جذبہ ایثار و قربانی پیدا کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے حج کو دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد، رب تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، نماز کے فریضے کو قائم کرنا، زکوٰۃ کے فریضے کو قائم کرنا، اور حج کے فریضے کو ادا کرنا، رمضان کے روزے کے فریضے کو ادا کرنا۔ فرمایا کہ ان 5 چیزوں پر دین اسلام کی عمارت وہ کھڑی ہے۔ یہ دین اسلام کے بنیادی ستون ہیں، ان کے بغیر انسان صحیح معنی کے اندر ایک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک کہ ان 5 ارکان کا اہتمام نہیں کرے گا۔ گویا کہ اللہ کے پیغمبر نے اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کے مفہوم کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ جس طرح ایک بڑی بلڈنگ عمارت، یہ ہماری مسجد کا حال ہے، اس کو آسرا دینے کے لیے 2 پلر کھڑے کیے گئے ہیں، 2 ستون کھڑے کیے گئے ہیں۔ اگر ان کو کھڑا نہ کیا جائے، یہ چھت اس پر جب بوجھ پڑے گا، یہ بہت ہی تھوڑے عرصے کے اندر اس کے اندر دراڑیں پیدا ہو جائیں گی، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ جب یہ 2 ستون لگا دیے، یہ پلر لگا دیے، اب اس عمارت کو سپورٹ مل گئی، اب اس پر جتنا مرضی بوجھ آ جائے یہ اپنے وجود کو قائم دائم رکھے گی۔ یہی مثال انسان کے اسلام کی ہے۔
اگر بندہ اسلام کا اقرار کرنے کے بعد، اسلام کی آغوش میں آنے کے بعد اگر دین اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ اس کے اسلام کی عمارت قائم دائم ہے، ورنہ وہ اسلام نہیں ہے، برائے نام ہے، اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی خصلت، مسلمانوں والی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی۔ اور یہ فریضہ حج، یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے فریضے کو تم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے، فحجوا، تم حج کے فریضے کو سر انجام دیا کرو۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ اللہ کے پیغمبر خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ 3 دفعہ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ آپ نے بعد میں جواب دیا کہ اگر تیرے سوال پر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے، فرمایا کہ تم حج کے اس فریضے کو ادا نہ کر سکتے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ فرمایا کہ جب میں تمہیں کوئی بات بتلاؤں، بتلانے کے بعد میں خاموشی اختیار کر لوں، پھر مزید مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے جو ایک چیز لوگوں پر لازم نہیں ہے، تمہارے سوال کی وجہ سے وہ لوگوں پر لازم کر دی جائے، اور پھر لوگ اس کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے، تو اس کا وبال اس سوال کرنے والے پر بھی پڑے گا۔ فرمایا جب میں تمہیں کسی نیکی کا حکم دے دوں، اس کو سر انجام دے دیا کرو، اور جب میں تمہیں کسی برائی کے کام سے روک دوں، رک جایا کرو۔ نیکی کا حکم دوں، تمہاری جتنی وسعت کے اندر ہے، طاقت کے اندر ہے، نیکی پر عمل کیا کرو، اور گناہ کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے روک دوں تو اس سے رک جایا کرو۔ اور یہاں بات سمجھنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکیوں کو انسان کی ہمت طاقت کے مطابق سر انجام دینے کا حکم دیا، لیکن گناہوں کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا کہ اگر ہمت ہو، طاقت ہو تو گناہ چھوڑ دیا کرو۔ نیکی فرمایا کہ جتنی تمہارے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں، اس کے مطابق نیکی پر عمل کرو، لیکن گناہ کے کام کے لیے آپ نے ہمت طاقت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جیسا بھی انسان ہے اس کے پاس جیسے بھی وسائل ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو ہر صورت میں بچانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہماری نیکیوں کا اصل اجر و ثواب رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس وقت ملنا ہے جب ہم اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اگر ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے دامن کو نہیں بچاتے، یہ گناہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، ہماری نیکیوں کو ہباء منصورہ ریت کے ذرے بنا کر ان کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اگر نیکی پر عمل کرنا عبادت ہے، گناہوں سے بچنا اس سے بڑی عبادت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کی مجلس کے اندر خطاب کرتے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے
جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے ان کو یاد کرے اور ان پر عمل کرے اور آگے لوگوں کو بیان کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر میں یہ کام کروں گا، آپ سے سیکھوں گا بھی، ان پر عمل بھی کروں گا، یاد بھی رکھوں گا، آگے لوگوں تک بھی ان کو پہنچاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی جو بات بیان فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، ابو ہریرہ رب تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، تو روئے زمین پر سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ ہم نے صرف نیکیوں پر عمل کرنا ہی عبادت سمجھی ہے، نہیں میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسے نیکی پر عمل کرنا عبادت ہے، گناہوں سے بچنا یہ اس سے بڑی عبادت ہے۔ ہماری نیکیوں کا رب تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت، مرتبہ، مقام، اجر و ثواب اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتے رہیں، ورنہ یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ میں اس کی ایک مثال دے کر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح، بلند و بالا پہاڑوں کی طرح نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، لیکن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا، ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ کر نہیں تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو ہباء منصورہ بنا کر اڑا دیا جائے گا، بے وزن کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے۔ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر کیٹو یہ بلندی کے اندر مشہور و معروف ہے، نیپال کے اندر ماؤنٹ ایورسٹ بلندی کے اندر وہ ضرب المثل ہے، عرب کے اندر تہامہ کے پہاڑ اونچائی کے اندر ضرب المثل ہے۔ فرمایا کہ وہ تہامہ کے سفید بلند و بالا پہاڑوں کی طرح نیکیوں کے بڑے بڑے انبار لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ صحابہ نے سنا، ان کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کہا اللہ کے پیغمبر ان کی تفصیل سے ہمیں بیان کریں، ڈیٹیل بیان کریں، وضاحت کریں، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی بڑی بڑی نیکیوں کو ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا، ترازو کے پلڑے کے اندر نہیں تولا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے پیغمبر ہم لا علمی کے اندر، عدم واقفیت میں ہم بھی وہی کام کریں جو وہ کام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، وہ تمہارے جیسے تمہاری قوم یعنی مسلمان ہوں گے، تمہاری طرح کے وہ بھی مسلمان ہوں گے، کافروں کی بات نہیں ہے، غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، دہریوں کے جو اللہ کے وجود کے منکر ان کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وہ بھی تمہاری طرح ایک الہ کے وجود کو ماننے والے ہوں گے، ایک الہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے ہوں گے، اور ساتھ فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کر وہ بھی ایسے قیام کریں گے جس سے تم قیام اللیل کرتے ہو۔ صحابہ کی حیرانگی اور بڑھ گئی، ہوں گے بھی مسلمان اور ہوں گے بھی وہ جو راتوں کو قیام کرنے والے۔ اب راتوں کو قیام وہی کرے گا جو فرضی عبادات کی پابندی کرتا ہے، جو فرضی عبادات کی پابندی نہیں کرتا وہ نفلی کی پابندی بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس قدر فرائض کے بعد نفلی عبادات کرنے والے ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ صحابہ اور حیران ہو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ بد نصیب لوگ ہوں گے، یہ وہ بد نصیب مسلمان ہوں گے، مسلمان بھی ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں ان کے پاس، لیکن فرمایا کہ جب خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر در پردہ ان کو کسی حرام کام کے ارتکاب کرنے کا موقع ملے گا، وہ حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ میں آپ کے سامنے بڑا محتاط ہو کر زندگی گزاروں گا کہ میری ذات پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے، مجھ پر کوئی ہٹ نہ کرے۔ آپ میرے سامنے بڑے محتاط زندگی گزاریں گے، بڑا احتیاط کے ساتھ عمل کریں گے کہ کوئی ایسی مجھ سے غلط بات نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلط فعل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میری انسلٹ ہو، میری بےزتی ہو، میری بدنامی ہو۔ لیکن اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے جب تنہائی کے اندر ہے، اپنے ڈرائنگ روم کے اندر ہے، اپنے بیڈ روم کے اندر ہے، اپنے ڈیرے پر ہے، اپنے کھیتوں کے اندر ہے، اپنے آفس کے اندر ہے، اکیلا ہے۔ اس وقت اس کے امتحان کی، اس کے ایمان کی اصل امتحان آزمائش ہے کہ کتنا اپنے آپ کو اب تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر حرام کاموں سے بچاتا ہے۔ بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے نیک لوگ اپنی خلوتوں کو، اپنی تنہائیوں کو ناپاک کر لیتے ہیں، گدلا کر لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ معاشرے کے اندر بھی ذلیل ہو جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کے ہاں بھی نیکیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ہم دیکھیں نیکیوں کے بڑے بڑے انبار ہیں، لیکن تنہائیوں کے اندر گناہوں کے ارتکاب سے باز نہیں آئے۔ رب تعالیٰ نے ان کی تہامہ پہاڑ کی طرح بڑی بڑی نیکیوں کو ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا۔ عبادت نماز ہے، عبادت روزہ ہے، عبادت زکوٰۃ ہے، عبادت صدقہ خیرات ہے، عبادت فریضہ حج کی صورت میں جو بھی عبادت سر انجام دے اس کو رب تعالیٰ کے ہاں مقبول بنانے کے لیے، باعث اجر و ثواب بنانے کے لیے اپنے آپ کو حرام اور گناہ کے کاموں سے بچائیں، ورنہ کہیں اس بھول کے اندر نہ رہیں کہ ہم نیکیاں کر کے یہ سمجھتے رہیں کہ بڑے درجات حاصل کر لیں گے، بڑے انعام و اکرام حاصل کر لیں گے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، اپنے دامن کو گناہوں سے پاک نہ کریں، اور جب رب تعالیٰ کے یہاں پہنچے تو گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہماری نیکیاں ویسی ضائع ہو چکی۔ تو عبادات کو رب تعالیٰ کے ہاں مقبول بنانے کے لیے، باعث اجر و ثواب بنانے کے لیے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچانے کی فل کوشش کریں، تب ہماری عبادت کا اصل اجر و ثواب ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، ان کو رب تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میری آپ صاحب سے مؤدبانہ التماس ہے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیں، ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیں، خسر دنیا والآخرہ کا مصداق نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی گناہوں سے کما حقہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حج یہ مسلمانوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، تندرست ہے، مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر زندگی کے اندر ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، باقی بار بار کرتا رہے وہ نفلی حج ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔
بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، ایک حج سے دوسرے حج تک، اس دورانیے کے اندر جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ عبادات ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ فرمایا تابع الحج والعمرہ، لگاتار حج اور عمرے کے فریضے کو ادا کرتے رہا کرو، بار بار حج عمرے کرتے رہا کرو، کیونکہ حج عمرہ کرنے سے جیسے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی رب تعالیٰ حج اور عمرہ بار بار کرنے کی وجہ سے انسان سے فقیری کو ختم کر دیتے ہیں۔ روحانی فائدہ بھی مل جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دنیاوی فائدہ بھی مل جاتا ہے کہ رب تعالیٰ فقیری کو دور کر دیتا ہے، غربت کو ختم کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کی جگہ خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، مالی فراوانی پیدا کر دیتا ہے۔ بار بار حج عمرے پر پیسہ لگانے سے مال کم نہیں ہوگا، رب تعالیٰ آپ کے مال کے اندر اور زیادہ برکت پیدا کر دے گا، یہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے۔ کہ جس طرح فرمایا کہ جب لوہے کو بھٹی کے اندر ڈالا جائے، آگ کی بھٹی کے اندر جب ڈالا جاتا ہے تو آگ اس لوہے کو پگھلا کر اس کے اندر جو کھوٹ ہوتی ہے اس کو الگ کر دیتی ہے، اور جو پیور لوہا ہوتا ہے وہ ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی مومن جب فریضہ حج کو سر انجام دیتا ہے، رب اس کے اندر جتنی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، جتنی بد اعتقادیاں ہوتی ہیں، جتنی کج رویاں ہوتی ہیں، جتنی بے راہ رویاں ہوتی ہیں، رب تعالیٰ اس فریضے کی وجہ سے انسان کے اندر سے ان تمام کھوٹ والی چیزوں کو نکال دیتا ہے، اور انسان صحیح معنی کے اندر ایک مہذب، ایک تہذیب یافتہ اور زمین پر چلتا پھرتا فرشتہ صفت انسان بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے اللہ کے پیغمبر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر قبول اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے داماد ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے۔ کہا اللہ کے پیغمبر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے دستے مبارک پر قبول اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ کو آگے کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ آپ نے کہا عمر یہ کیا بات، خود کہا اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر قبول اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے بھی کھینچ لیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ایک شرط کے ساتھ میں اسلام قبول کروں گا۔ آپ نے کیا شرط؟ کہا میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میری ماضی کی زندگی کے گناہوں کی معافی کی گارنٹی مجھے مل جائے، اس بات کی مجھے گارنٹی دیں کہ آج سے قبل جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے وہ میرے گناہ معاف ہیں، پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر کیا تو اس بات کو نہیں جانتا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ انسان کی سابقہ زندگی کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کے دارالاسلام کے اندر چلے جانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ بھی انسان کی سابقہ زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی کفارہ بن جاتا ہے، معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور فرمایا حج کا فریضہ بھی انسان کی سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ انسان سے ماضی کے اندر صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، حج کا فریضہ انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فریضہ حج کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت بیان فرمائی، اس لیے فرمایا کہ اگر رب تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے، اس کے پاس وسائل آ جائیں، اسباب آ جائیں، پھر وہ حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے لیت و لعل سے کام نہ لے، سستی کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، حالات کے بدلنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آج حالات اگر سٹرونگ ہیں، پتہ نہیں آنے والے وقت کے اندر کیا حالات ہوں گے۔ اب صاحب استطاعت ہے، حج کا فریضہ اس پر لاگو ہوتا ہے، اگر نہیں ادا کرے گا اور بعد میں حالات بدل گئے، اب وہ ایک فریضے کے چھوڑنے کی وجہ سے، ادا نہ کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ کے یہاں گنہگار لکھا جائے گا۔ سیدنا عمر یہاں تک کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر جو صاحب استطاعت ہیں اور وہ حج نہیں نہ کرتے، ان پر جزیہ لگا دو، جزیہ لگا دو۔ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہیں، جن کے پاس اسباب ہے، وسائل ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، وسائل دیے ہوئے، اس کے باوجود حج نہیں کرتے۔ وہ اپنے حکومت کے ذمہ داران کو یہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جزیہ لگا دو، ٹیکس لگا دو۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، حقیقتاً انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ تو اگر رب تعالیٰ توفیق دے دے، وسائل دے دے، تو پھر اس فریضے کے اندر انسان کو کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے فریضہ حج کو سر انجام دیا، فریضہ حج کو ادا کرتے وقت اس نے زبان سے بیہودہ گوئی نہیں کی، اس نے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے گا جیسے کہ اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اس پر گناہ کا معمولی سا دبا بھی نہیں ہوتا، گناہ کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ حج کے فریضے کو ادا کرنے والا جو بیہودہ کوئی نہیں کرتا، گناہ کا کوئی ارتکاب نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر اپنے گھر کی طرف، اپنے علاقے کی طرف لوٹتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے، ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ تو یہ فریضہ حج رب تعالیٰ کے ہاں انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں اپنے اندر، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے دیتا ہے، وسائل بھی ان کو مل جاتے ہیں، لیکن اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کوئی کام کراتے ہیں، ایسا رکن چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں حج کر آیا، میں تو عمرہ کر آیا، لیکن اس کا نہ حج ہوتا ہے اور نہ ہی عمرہ ہوتا ہے۔ بلکہ رمضان سے قبل ہمارے ستیانہ بنگلہ کے ایک آدمی نے بعد میں آ کر بتلایا کہ عمرے پر وہ کیا، اس نے میقات سے احرام نہیں باندھا، وہاں مکے کے اندر پہنچ کر پھر وہاں سے احرام باندھا۔ بعد میں آ کر بتا رہا ہے کہ میں نے ایسے عمرہ کیا۔ اس کو پوچھا گیا کہ تجھے کس نے بتلایا تھا کہ وہاں پہنچ کر احرام باندھنا ہے، میقات پر احرام نہیں باندھنا؟ اس نے کہا مجھے فلاں بندے نے کہا تھا کہ یہاں سے چادریں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مکے کے اندر جائے گا نا وہاں سے 2 چادریں خرید کر وہاں سے احرام باندھ لینا اور تیرا عمرہ ہو جائے گا اور تیرے خرچے کی بچت بھی ہو جائے گی۔ اب وہ اپنے خیال کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق عمرہ کی عبادت کو سر انجام دے کر آیا،
حالانکہ میقات سے احرام باندھے بغیر اگر کوئی جائے گا اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے۔ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ بھی لگایا، وقت بھی لگایا، سرمایہ بھی گل کیا، لیکن واقفیت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، معلومات نہ لینے کی وجہ سے وہ اپنی اس عبادت کو ضائع کروا کر دوبارہ واپس آ گئے۔ تو اس لیے حج اور عمرے کی عبادت کی ادائیگی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ایک تو پہلے ہم اپنی ساری زندگی دین کے مسائل سیکھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر حج کرنے کا بھی، عمرہ کرنے کا بھی۔ اللہ جذبات کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن عبادت کو جب تک رب تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق سر انجام نہیں دیا جائے گا، وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ نیکی رب تعالیٰ کے ہاں نہیں بن سکتی جب تک ہم اپنے رب کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ آپ کے طریقے کے مطابق عبادت کو سر انجام نہیں دیتے۔ تو حج اور عمرے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے، اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی نیت کے ارادے سے رب تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلنا پہلے نمبر پر۔ پھر میقات، مکہ المکرمہ کے چاروں طرف 5 مقامات ہیں، ان مقامات پر گزرنے سے پہلے ان مقامات پر احرام باندھنا فرض ہے، واجب ہے، رکن ہے۔ اہل مدینہ کی طرف سے آنے والے لوگ ذوالحلیفہ کے مقام پر وہ حج عمرے کا احرام باندھیں گے۔ شام اور مصر کی طرف سے آنے والے وہ جحفہ مقام پر احرام باندھیں گے۔ عراق کی سائڈ کی طرف سے آنے والے لوگ وہ ذات عرق کرنے منازل پر وہ احرام باندھیں گے، اور ہم ہندوستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ہمارے علاقوں کی طرف سے جانے والے یلملم اس مقام پر گزرتے وقت ان کا احرام باندھنا فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہمارا سفر جو ہوتا ہے بائی ایئر لائن ہوتا ہے، اور بائی ایئر لائن جہاز وہ یلملم کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے، اور ایئر لائن کے اندر جو عملہ ہوتا ہے جب 10 منٹ رہ جاتے ہیں وہ متنبع کر دیتے ہیں کہ بالکل ہم 10 منٹ کے بعد یلملم میقات سے ہمارا گزر ہوگا۔ تو اس میقات پر بغیر احرام باندھے گزرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی گزر گیا ہے فوراً واپس آ کر اس میقات پر احرام باندھے گا۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ نیت ہوتی ہے، رب تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے، ریاکاری، شہرت، دکھلاوے، اپنے ساتھ القاب لگانے کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے، اپنے گناہوں کو تجھ سے معاف کروانے کے لیے میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور 2 چادریں، انسلی 2 چادریں، ایک اوپر والے دڑے کے لیے اور ایک تہبند کے طور پر میقات پر احرام باندھ کر پھر اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر نماز ظہر ایسے مقامات پر پڑھنے کا موقع مل جائے، نماز ظہر کے بعد احرام باندھا جائے، جیسے اللہ کے پیغمبر نے جب مدینہ سے چلے آپ ذوالحلیفہ مقام پر آپ پہنچے، وہاں آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا۔ احرام کے وقت
غسل کرنا مسنون ہے، فرض واجب نہیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، جگہ ایسی ہے مناسب، غسل کر لیا جائے۔ اپنے جسم پر احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد اپنے جسم اور لباس پر خوشبو نہیں لگا سکتے۔ احرام باندھنے سے قبل اپنے بالوں کی کٹنگ کروا سکتے ہیں، اپنے ناخن تراش سکتے ہیں، اضافی جسم کے بال اتار سکتے ہیں، لیکن جب احرام باندھ لیا اس وقت نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، نہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال اتار سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا۔ اور بوٹ، جوگر وغیرہ کے انداز کا جوتا نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا پہنیں گے کہ جو ہمارے ٹخنوں سے نیچے ہی ہو، سلپر ٹائپ کا جوتا پہننا ہے، بند جوتا، جوگر وغیرہ سروس کا جس طرح کا ہوتا ہے یا فوجیوں کے جوتے ہوتے ہیں، اس طرح کا جوتا نہیں پہن سکتے۔ سلپر ٹائپ جوتا پہننا ہے، 2 چادریں، ایک اوپر والے دڑے کے لیے اور ایک تہ بند کے طور پر۔ تو میقات سے احرام باندھ کر پھر آگے تلبیہ پکارتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، یہ بار بار پڑھتے رہیں گے۔ اور ابن ماجہ کے اندر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ اردا گرد اس کے دائیں بائیں جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، جتنی بھی کینکریاں، زمین کے آخری کنارے تک وہ بھی تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اور فرمایا کہ ان چیزوں کا جو تلبیہ پڑھیں گی سارا ثواب تلبیہ پڑھنے والے کو جائے گا۔ اب جب حاجی، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا وہ تلبیہ پکارے گا، اس کے تلبیہ کو سن کر درخت بھی تلبیہ پکاریں گے، پتھر بھی، کینکریاں بھی، زمین کے آخری کنارے تک، اور سارا ثواب اس حاجی اور اس عمرہ کرنے والے کے کھاتے کے اندر درج کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے میقات پر سب سے پہلے احرام باندھنا، احرام باندھے بغیر آگے گزرنا جائز نہیں۔ اور انسلی 2 چادریں مردوں کے لیے، عورتیں اپنے عام لباس کے اندر ہی احرام باندھیں گی۔ آج کل یہ فیشن چل پڑا ہے، مخصوص انداز کا لباس سلائی کر کے عورتیں پھر احرام کے لیے پہنتی ہیں، یہ قطعاً کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مرد اگر احرام باندھے گا وہ 2 انسلی چادروں کے اندر، اور عورتیں اپنی عام روٹین کے اندر پہنے جانے والے لباس کے اندر ہی وہ احرام باندھ لے گی اور تلبیہ پکار کر وہ اپنے سفر حج اور عمرہ کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ دوران سفر خوشبودار صابن کے ساتھ نہیں نہانا، خوشبودار چیز نہ آپ کے لباس کو لگے نہ آپ کے بدن کو لگے۔ ایسا صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر خوشبو نہیں، یہ نہیں کہ آپ راستے کے اندر نہانے کے لیے لیکس استعمال کر لیں یا حور سوپ استعمال کرنا شروع کر دیں، تبت سوپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ان کے جن صابنوں کے اندر تھوڑی سی بھی خوشبو ہے ان کو استعمال احرام باندھنے والا مرد ہے یا عورت ہے وہ استعمال نہیں کرے گا۔ پہلا کام یہ ہمارا ہو گیا۔ دوسرا، احرام باندھ کر جب ہم مکہ المکرمہ پہنچیں گے، اللہ ہم سب کو بار بار اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو جب مکہ المکرمہ پہنچیں گے تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا تھا طواف قدوم۔ بیت اللہ جب ہمارے سامنے آ گیا، ہم مکہ المکرمہ پہنچ گئے احرام باندھ کر، اب وہاں جاتے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اگر موقع مل جائے بیت اللہ سے قبل کسی جگہ سٹے کرنے کا، اطمینان کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالیں، نہائیں، دھوئیں، غسل کریں،
فریش ہو کر پھر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جائیں. جیسے اللہ کے پیغمبر جب آپ سفر کے اندر آئے تو آپ نے مکہ سے پہلے پڑاؤ ڈالا, آپ نے غسل فرمایا, آپ نے لباس وغیرہ جو چادریں وغیرہ ہیں وہ زیبتن کی غسل فرمانے کے بعد پھر آپ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئے. تو دوسرے نمبر پر جب ہم بیت اللہ پہنچ گئے, سب سے پہلے طواف قدوم کرنا ہے. طواف قدوم کا مطلب ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی آمد پر پہلا طواف, اور طواف ہم نے شروع کرنا ہے حجر اسود سے. جہاں سے ہم داخل ہوئے مطاف کے اندر خانہ کعبہ کے ارد گرد, وہاں سے ہمارا طواف شروع نہیں ہوگا. حجر اسود کے جب عین سید کے اندر آئیں گے, مثلا فار ایگزامپل یہ حجر اسود کا کونا ہے بیت اللہ کا, یہاں جب اس کی سید کے اندر آئیں گے, ہم اس کی سید کے اندر آئیں گے, یہاں سے ہمارا طواف شروع ہونا ہے. اس سے قبل میں اس دروازے سے آیا, میں اس سے پیچھے آیا, تو اگلے چکر پر یہاں آ کر میرا طواف مکمل نہیں ہوگا, بلکہ میرا طواف یہاں سے شروع ہونا ہے, دوبارہ گھوم کر جب پھر یہاں آؤں گا پھر میرا ایک چکر ہوگا. حجر اسود سے چکر کا آغاز ہوتا ہے, حجر اسود سے پہلے نہیں ہوتا. حجر اسود کیا ہے؟ یہ ایک کالا پتھر ہے. جامع ترمذی کی روایت کے مطابق یہ جنت کا سفید پتھر تھا, دودھ سے بھی زیادہ سفید. اولاد آدم کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ کالا سیاہ بن گیا ہے. اور کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اس پتھر کو دو آنکھیں بھی دے گا اور ایک زبان بھی دے گا, اور یہ اپنے چومنے والوں کو, استلام کرنے والوں کے بارے میں رب تعالیٰ کے ہاں گواہی بھی دے گا کہ رب تعالیٰ تیرے فلاں بندے نے, تیری فلاں بندی نے مجھے استلام کیا, مجھے بوسہ دیا, مجھے چھوا, تو یہ پتھر ان کے حق میں رب تعالیٰ کے ہاں گواہی بھی دے گا. تو حجر اسود سے ہمارے چکر کا آغاز ہوگا, اور حجر اسود پر بھی ہم نے ایسے نہیں چلے جانا. حجر اسود کے پاس آ کر سب سے پہلے اگر ڈائریکٹ منہ لگا کر آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں تو منہ کے ساتھ اس کو بوسہ دینا ہے. اصل میں حجر اسود ذرا آگے ہے اور اس کے چاروں طرف چاندی کا ایک خول چڑھایا ہوا ہے. اکثر لوگ اس کو حجر اسود سمجھ کر چومتے رہتے ہیں, وہ حجر اسود نہیں. حجر اسود چاندی کا جو کھول ہے, چاندی کا جو ایک اس کے چاروں طرف سپورٹ دینے کے لیے لگایا گیا, اس کے درمیان میں جو سیاہ رنگ کا چھوٹا سا ہے وہ ہے حجر اسود. اور یہاں بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں, وہ باہر چاندی والے کور کو بوسہ دے کر یہ سمجھتے کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دے دی. یہ اس خول کے اندر منہ داخل کر کے جو کالا سا پتھر ہے اس کو بوسہ دینا ہے. تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ منہ لگانا اگر ممکن ہے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اگر رش ہے, آپ منہ نہیں لگا سکتے, پھر دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے اپنا ہاتھ یا آپ کے ہاتھ کے اندر کوئی چھڑی وغیرہ ہے وہ حجر اسود کو لگا دیں. اس کو لگانے کے بعد اپنا ہاتھ لگائے تو اس کو بوسہ دے دیں, یا چھڑی لگائی ہے, کوئی سٹک ہے آپ کے ہاتھ میں وہ لگائی ہے, آپ اس کو لگانے کے بعد اس کو بوسہ دے دیں. یہ دوسرے نمبر پر. تیسرا, اگر ڈائریکٹ بھی نہیں بوسہ دے سکتے, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, راشی اتنا زیادہ ہے تو وہاں دکم پیل نہیں کرنی, لا پھا نہیں کرنی, وہاں گالی گلوچ نہیں کرنی, دکم پیل نہیں کرنی, ورنہ دکم پیل کی وجہ سے آپ کا حج عمرہ سارا ضائع ہو جائے گا. کسی کو کوئی تکلیف نہیں, آسانی کے ساتھ منہ لگا کر بوسہ دے سکتے ہیں, فابیہا ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں. اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں پھر آپ ذرا فاصلے پر ہیں تو حجر اسود کے سامنے ایک پٹی لگائی گئی ہے بلیک کلر کی, اس پٹی پر جب آپ آئیں گے تو حجر اسود کی طرف اپنا یہ دایاں ہاتھ کر دینا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. بسم اللہ. اب یہاں بھی اکثریت غلطی کر جاتی ہے ہماری کہ اب دور سے جب حجر اسود کی طرف ہم نے اشارہ کیا نا, اس کو بھی بعد میں چومنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے.
ڈائریکٹ منہ لگا کر بوسہ دیں گے اگر ممکن ہے، یا میرا ہاتھ ٹچ کر گیا، لگ گیا حجر اسود کو، پھر میں اس کو بوسہ دوں گا۔ اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں تو میں فاصلے پر ہوں، میں کالی پٹی پر جب آ گیا عین حجر اسود کی سیدھ میں، تو اس وقت میں دور سے اپنا دایاں ہاتھ عین حجر اسود کی طرف کروں گا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھوں گا۔ اس کو کہتے استعلام۔ جو اجر و ثواب منہ لگا کر چومنے کی وجہ سے ملنا ہے، اپنا ہاتھ لگا کر چومنے کی وجہ سے ملنا ہے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرنے سے بھی آپ کو ثواب مل جانا ہے۔ لیکن جب ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا ہے، اس وقت ہاتھ کو نہیں چومنا ہے۔ تو یہاں جب ہم حجر اسود پر آئیں گے، بیت اللہ کا طواف ہم نے شروع کرنا ہے۔ ہمارا طواف بھی بیت اللہ سے حجر اسود شروع ہوگا، اور حجر اسود کو استعلام کیے بغیر نہیں جانا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر کے جانا ہے۔ ڈائریکٹ منہ لگا لیں، ڈائریکٹ ہاتھ لگا لیں، اس کو چوم لیں، یا یہ بھی نہیں، پھر ہاتھ کا اشارہ کر کے پھر اپنے طواف کا آغاز کریں گے۔ دوبارہ جب پھر آ جائیں گے، اب میرا ایک چکر مکمل ہوگا، اور اگلا چکر شروع کرنے سے قبل پھر بوسہ دیں گے، یا ہاتھ لگائیں گے، یا دور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اشارہ کریں گے۔ ایسے 7 چکر پورے کریں۔ اور حجر اسود سے پچھلا جو کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ رکن یمانی کے بارے میں ہماری اکثریت حجاج اور معتمرین کی وہ بھی غلطی کرتی ہے۔ جو رکن یمانی ہے یہ حجر اسود ہے، اور یہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ اب اس کو منہ لگا کر چومنا یا ہاتھ لگا کر چومنا یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ صرف بوسہ دینا حجر اسود کے لیے ثابت ہے۔ رکن یمانی جو حجر اسود سے پچھلا کونا ہے، اس کو اگر ممکن ہے ہاتھ لگا کر چلے جائے، نہ تو اس کے کونے کو بوسہ دینا ہے، نہ ہاتھ لگا کر اس کو بوسہ دینا ہے۔ اور ان دونوں کونوں کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے۔ باقی آپ جو بھی دعائیں یاد ہے وہ پڑھتے رہیں۔ جب ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں آ جائیں گے، اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ بوسہ صرف حجر اسود کو دینا ہے، اور رکن یمانی کو نہیں دینا۔ اور تیسری غلطی جو کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، تقریباً اتنی کی دیوار ہے، اتنی کی دیوار، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ پہلے خانہ کعبہ تھا، لیکن مشرکین مکہ کے پاس حلال کمائی تھوڑی تھی، تو انہوں نے حلال کمائی تھوڑی ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا۔ پہلے یہ بڑا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں بنائی تھی، اب وہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور اس کے درمیان راستہ گزرنے کا رکھا ہو۔ بہت سارے لوگ طواف کرتے وقت اس کے درمیان سے گزر جاتے ہیں۔ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، بیت اللہ کے ارد گرد چکر نہیں ہے، لہذا اگر وہ حتیم کے اندر سے گزر کر چلا گیا نا، اس کا بھی چکر پورا نہیں ہوگا۔ تو کئی لوگ شارٹ کٹ کہ جلدی میرے چکر ہو جائیں، تو وہ اوپر سے چکر لگانے کی بجائے جہاں بیت اللہ کی بنیادوں کو چھوڑا گیا وہاں حتیم سے گزر جاتے ہیں، تو وہ طواف شمار نہیں ہوگا، ان کا طواف ضائع چلا جائے گا۔ اس لیے ان کو حتیم کے اوپر سے جا کر چکر لگانا پڑے گا۔ اور طواف کے اندر چوتھی چیز، جب ہم نے بیت اللہ کا جاتے وقت طواف کرنا ہے، پہلے 3 چکروں کے اندر ہم نے اپنا یہ کندھا ہے، دایاں کندھا، اس کو ننگا کر لینا ہے۔ جو چادر ہے نا وہ بائیں کندھے پر ڈالی ہوئی ہے، اور دائیں کے کندھے کے نیچے سے، اس کو استباق کہتے ہیں، دائیں کندھے کے نیچے سے چادر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، اور پھر پہلوانوں کی طرح اپنی باڈی، اپنے آپ کو پہلوان بنا کر ذرا دڑکی چال چلیں گے۔ جس طرح کبڈی کے میدان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میچ شروع ہونے سے پہلے تمام پلیئر جو ہوتے ہیں، کھلاڑی جو اکھاڑے کے اندر جب اترتے ہیں تو وہ پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں، اپنی باڈی کو نکال کر اور قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں۔
تو پہلے 3 چکروں کے اندر پہلوانوں والی چال چلنی، یہ صرف پہلے 3 چکروں کے اندر، اور صرف پہلے طواف کے اندر، باقی طوافوں کے اندر نہیں کرنا، صرف پہلے طواف کے اندر۔ باقی جو 4 چکر ہیں وہ عام روٹین کے مطابق ہی آپ نے بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانے۔ اور 5ویں جو مسٹیک ہمارے کرتی ہے، اگر طواف کر رہا ہے بندہ، پہلے 3 چکر ہیں، کندھا ننگا کیا ہوا ہے، درمیان میں نماز کی اقامت ہو جاتی ہے، کیا کرتے ہیں لوگ؟ ویسے نماز شروع کر لیتے ہیں، حالانکہ نماز کے اندر اگر کندھا ننگا ہے نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ چکر لگا رہے ہیں، آپ نے دائیں کندھے کو ننگا کیا ہے، اب نماز کی اقامت ہو گئی ہے اور اب جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اب جماعت کے ساتھ شامل ہوتے وقت اپنے کندھے کو ڈانپ لیں گے، اب ننگا نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کے کندھے پر کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تو اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ کندھوں کو ڈانپنا یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ تو بہت سارے حاجی اور عمرہ کرنے والے مرد حضرات وہ پہلے 3 چکروں کے اندر انہوں نے دائیں کندھے کو ننگا کیا ہوتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ایسی نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہذا دوران نماز اپنے کندھے کو ڈانپ لینا ہے، نماز کے بعد فارغ ہو کر پھر اپنے کندھے کو ننگے کر کے آپ نے 3 چکر کاٹنے، پھر اگلے جو 4 چکر ہیں وہ عام روٹین کے مطابق۔ یہ 7 جب چکر ہوں گے تو ہمارا ایک طواف ہو جائے گا، 7 چکروں کا ایک طواف بنتا ہے۔ اس کے بعد طواف کے 7 چکروں کے بعد آپ نے مقام ابراہیم، حجر اسود کی عین سید پر مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے پاس پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے نفل، اور پہلی رکعت کے اندر سورہ الکافرون کی قرات اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص قل ھو اللہ کی قرات کرنی۔ ہم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر بھی کر لیے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز بھی ادا کر لی۔ اب ہمارا اگلا سٹیپ ہے صفا پہاڑی کی طرف جانا۔ صفا پہاڑی پر جاتے وقت پھر حجر اسود کو استلام کرنا ہے، حجر اسود کو استلام کر کے صفا پہاڑی پر چلے جانا ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنی ہیں، دل کھول کر مانگے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنی گناہوں کے لیے، رب تعالیٰ سے ان کے صفا پہاڑی پر آپ چڑھیں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں گے اور پھر وہاں آپ رب تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے سب سے افضل ترین دعا وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے مانگی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اس ایک اللہ کی پوجا کرتا ہوں، اسی کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں، اور وہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا پڑھے اور پھر دعائیں مانگے۔ پھر اس کے بعد صفا پہاڑی سے آپ نے مروہ کی طرف جانا، صفا سے مروہ تک آپ کا ایک چکر ہوگا۔ یہ بیت اللہ کے چکروں سے ذرا ہٹ کر ہے، بیت اللہ کا چکر ہم نے حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پر آ کر ہمارا مکمل ہونا ہے، لیکن صفا اور مروہ، صفا سے جب ہم مروہ پہاڑی کی طرف گئے ہمارا ایک چکر ہوگا، یہ نہیں کہ صفا سے مروہ جائیں، مروہ سے پھر صفا پر آئیں پھر چکر ہوگا، نہیں، صفا سے مروہ ہمارا ایک چکر ہو جائے گا۔ پھر مروہ پہاڑی پر جا کر بھی بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور رب تعالیٰ سے دعائیں مانگے جتنی مانگ سکتے ہیں، پھر صفا پہاڑی پر آ جائیں گے، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور 7واں ہمارا چکر مروہ پہاڑی پر جا کر پورا ہو جائے گا، ان کے صفا ٹو مروہ 1 راؤنڈ، مروہ ٹو صفا 2nd راؤنڈ ہو جائے گا، اور ایسے ہی پھر صفا ٹو مروہ 3rd راؤنڈ ہو جائے گا۔
ایسے ہم اپنے 7 چکر پورے کریں گے تو ہمارا 7واں چکر مروہ پہاڑی پر ہوگا۔ طواف قدوم کا پہلے نمبر پر احرام ہو گیا ہمارا، احرام کے بعد بیت اللہ کا طواف، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز، پھر صفا مروہ پہاڑی کی سعی، اس کو سعی کہتے ہیں، صفا اور مروہ، اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سبز لائٹیں لگائی گئی ہیں۔ جب وہ سبز لائٹیں آ جائیں گی وہاں مرد حضرات ذرا تھوڑی سی اپنی چال کو تیز کر لیں گے، عورتیں دوڑیں گی نہیں، نہ بیت اللہ کے طواف کے اندر اور نہ ہی صفا مروہ کی سعی کرنے کے اندر عورتیں نہیں دوڑیں گی، صرف یہ مرد حضرات رمل کریں گے، پہلوانوں والی چال چلیں گے۔ صفا مروہ کے درمیان سبز نشانات پر مرد حضرات تیز چلیں گے، عورتیں اپنی عام روٹین پر ہی چلیں گی۔ تو یہ ہمارا طواف قدوم کا آخری رکن ہے۔ جب ہم نے صفا پہاڑی پر اپنا 7واں چکر مروہ پر جا کر ختم کر لیا، اب اپنے سر کے بال منڈوا دیں گے یا کٹوا دیں گے، ہمارا یہ عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ٹائم کا مسئلہ تو نہیں بنے گا، یہ ہمارا عمرہ ہو گئے، یعنی کہ عمرے کا طواف ہو گیا، میقات سے ہم نے احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ہم نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، اور پھر 5ویں نمبر پر ہم نے حلق اپنے سر کو بالوں کو منڈوایا یا کٹوا لیا، منڈوا لیں یا کٹوا لیں، لیکن منڈوانا زیادہ افضل ہے۔ اب ہمارا عمرہ ہو گیا مکمل، اب احرام کھول دیں گے، کیونکہ پاکستان سے جانے والے اور بائی ایئر لائن جانے والے ان سبھی کا حج تمتع ہوتا ہے، حج تمتع کے اندر پہلے ہوتا ہے عمرہ۔ اب احرام کھول دیں گے، احرام کی پابندیاں آپ پر ختم ہو جائیں گی، آپ اپنا سلاؤ لباس پہن لیں گے، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، کٹنگ وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں، ناخن وغیرہ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اب آپ بیت اللہ کے نفلی طواف جتنے مرضی کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب 8 ذو الحجہ جب ہوگی، جس جگہ پر آپ کا سٹے ہے مکے کے اندر، قریبی ہوٹل کے اندر ہے، تو جس جگہ پر آپ ہیں، جب 8 ذو الحجہ ہوگی آپ اپنی رہائش سے حج کا احرام باندھ لیں۔ اب آپ کو بیک جانے کی ضرورت نہیں، میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کی رہائش ہے، آپ کو ہوٹل وغیرہ ملا ہوا ہے، آپ کو مکان ملا ہوا ہے، وہیں سے آپ 8 ذو الحجہ کو احرام باندھیں گے سورج چڑھنے کے بعد، اور احرام باندھ کر آپ نے مینا کی طرف چلے جانا ہے۔ 8 ذو الحجہ مکے سے ہم نے حج کا احرام باندھا، احرام باندھ کر ہم مینا کی طرف جائیں گے، اور مینا کے اندر ہم نے 5 نمازیں پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں ہم نے مینا کے اندر پڑھنی، اور دوگانہ پڑھنی، نمازیں قصر پڑھنی ہے، یعنی کہ 4 رکعتی جو نمازیں وہ 2 کر کے پڑھنی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے بھی مینا کے اندر بھی نماز قصر کی تھی، یعنی کہ باجماعت نماز پڑھیں گے۔ تمام جتنے بھی حجاج کرام ہیں وہ سارے کے سارے دوگانہ پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے سوائے مغرب کے، مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے، باقی جو 4 رکعتی ہیں وہ 2 پڑھیں گے، مغرب اور فجر کی 2 پڑھیں گے اور مغرب کی 3 پڑھیں گے۔ یہ 5 نمازیں ہم نے مینا کے اندر پڑھنی ہیں۔ 8 ذو الحجہ کو مینا میں چلے گئے، اب 9ویں شروع ہوگی، یہ ذو الحجہ عرفے کا دن شروع ہو چکا ہے، فجر کی نماز مینا کے اندر پڑھنی، جب سورج چڑھ جائے گا پھر مینا سے 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کو ہم میدان عرفات کی طرف چلے جائیں گے۔ میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اگر یہ مس ہو گیا آپ کا حج ضائع، آئندہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔
9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز ہم نے مینا کے اندر ادا کی. جب سورج چڑھ گیا، سورج چڑھنے کے بعد اب ہم میدان عرفات چلے جائیں گے. وہاں کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں. مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، وہاں سٹے کریں. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ مسجد نمرہ کا بہت بڑا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے. کئی لوگ گرمی سے بچنے کے لیے وہ مسجد نمرہ کے اندر چلے جاتے ہیں کہ ہمارا میدان عرفہ کے اندر وقوف ہو گیا. وہ غلط ہے. مسجد نمرہ کا بہت تھوڑا حصہ میدان عرفات کے اندر ہے. اگر تو بندہ اس حصے کے اندر کھڑا ہے تو اس نے وقوف عرفہ کر لیا، اس کا حج کا رکن پورا ہو گیا. تو جو مسجد نمرہ کا بہت بڑا حصہ وہ میدان عرفات سے باہر ہے، اگر وہ وہاں ٹھہر گیا، آگے نہیں گیا، اس کا حج ضائع ہو جائے گا. تو مسجد نمرہ کے اندر ٹھہرے، پھر ظہر کے بعد نماز پڑھیں. ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کرنا ہے، جمع حقیقی کرنا ہے. اور یعنی کہ ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لینی ہے اور 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. وہاں کا جو امیر الحج ہے وہ بھی 2 رکعتیں آپ کو جماعت کروائے گا. سبھی نے اس کے پیچھے 2 رکعت جمع حقیقی تقدیم، یعنی کہ عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگر جبل رحمہ اس کے پاس کھڑے ہونے کا موقع مل جائے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر دل کھول کر دعائیں کریں. اگر وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، رش بہت زیادہ ہے، میدان عرفات کے اندر جس جگہ بھی آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ کا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہو جائے گا. اور اس کے لیے آپ کو 1 سیکنڈ بھی کھڑے ہو گئے نا، آپ میدان عرفہ کی حد کے اندر گئے، پاؤں رکھ کر واپس بھی آ گئے، تب بھی آپ کا حج کا رکن، یعنی کہ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں، 1 گھنٹے کے لیے ہو جائیں، 4 گھنٹے کے لیے ہو جائیں، وہ آپ کا رکن ادا ہو جائے گا. تو نمازوں کو زور کے ساتھ زور اثر پڑھنے کے بعد مغرب تک میدان عرفات کے اندر ہی رہنا ہے، دعائیں کرنی ہیں رو کر گڑ گڑا کر، کیونکہ یہ وہ دن ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رب تعالیٰ اس دن بہت زیادہ خلق خدا کو، اپنی مخلوق کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے. رب تعالیٰ سے مانگنا ہے رو کر گڑ گڑا کر، رب تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما جن کو آج جہنم سے آزادی کا پروانہ تو نے عطا فرمانا ہے، ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرما. اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے. تو مغرب تک وہاں دعائیں کرتے رہنا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے کسی نے نہیں نکلنا. سورج غروب ہو گیا، اذان بلے ہو رہی ہے، وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. غروب آفتاب میدان عرفات کے اندر دعائیں کرنی ہیں. ہمارے اللہ کے پیغمبر نے بھی دعائیں کی. جب سورج غروب ہو جائے گا، سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے ہم نے چل پڑنا ہے میدان مزدلفہ کی طرف. 9 ذوالحجہ کا دن ہے، عرفے کا دن ہے. ہم صبح چلے سے مینا سے میدان عرفات، مغرب تک ہم میدان عرفات کے اندر ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے ہم نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے. اور وہاں مزدلفہ کی طرف جاتے وقت راستے کے اندر تلبیہ پکارتے جائیں، دعائیں کرتے جائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تحلیل بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں. پھر مزدلفہ کے اندر جا کر مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو ہم نے جمع کرنا ہے، اکٹھا پڑھنا ہے. یعنی کہ اب مغرب کو ہم نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز میدان مزدلفہ کے اندر پڑھنی ہے. اب آپ آرام سے سو جائیں میدان مزدلفہ کے اندر. اللہ کے پیغمبر نے اس رات کوئی عبادت نہیں کی، آپ آرام سے سو گئے. اب 9 ذوالحجہ ختم ہو گئی، 10 ذوالحجہ کا آغاز ہو گیا. 10 ذوالحجہ کی فجر کی نماز ہم نے میدان مزدلفہ کے اندر پڑھنی. میدان مزدلفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً نہیں نکلنا ہم نے.
جب روشنی پھیل جائے سورج چڑھنے سے پہلے پہلے اگر مشعر الحرام پہاڑ کے پاس کھڑے ہونے کا موقع مل جائے تو وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رب تعالیٰ سے دعائیں کرنی، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، سورج چڑھنے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے ہم نے پھر مینا کی طرف آ جانا ہے۔ اب 10 تاریخ ہو گئی ہے، 10 ذو الحجہ کا دن ہے، ہم نے 10 ذو الحجہ کی نماز فجر مزدلفہ کے اندر ادا کی ہے۔ مزدلفہ کے اندر ادا کرنے کے بعد اب ہم آ جائیں گے میدان مینا کے اندر دوبارہ۔ پہلے ہم میدان مینا کے اندر کس تاریخ کو گئے تھے؟ 8 ذو الحجہ۔ اب 10 ذو الحجہ کو پھر ہم میدان مینا کے اندر آ گئے۔ میدان مینا کے اندر آ کر 4 کام ترتیب کے ساتھ کر لیں، لیکن اگر عدم واقفیت کی وجہ سے ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی کفارہ نہیں پڑے گا، کوئی گناہ نہیں ملے گا، کوئی اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا، لیکن ان 4 کاموں کو ترتیب سے کر لیں۔ نمبر 1، سورج چڑھنے سے پہلے پہلے ہم میدان مزدلفہ سے اب آ گئے میدان مینا کی طرف۔ راستے میں وادی محصر آئے گی، جب وادی محصر آئے گی تو ہم تھوڑا سا تیز چلیں گے، باقی ہم عام روٹین کے ساتھ چلتے آئیں گے۔ جب وادی محصر آئے گی وہاں سے اپنی چال کو تیز کر کے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اب مینا کے اندر پہنچ کر سب سے پہلا کام کرنا ہے، جمرہ عقبہ کو آپ نے 7 کینکریاں مارنی اور وہ 7 کینکریاں آپ نے مزدلفہ سے لے لینی، 7 کینکریاں آپ نے مزدلفہ سے لے لینی ہیں، اور مینا کے اندر آ کر پہلے 2 جمرے جو ہیں 3 جمرے ہوتے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، پہلے جو پلر ہے ستون جمرہ ان کو چھوڑ دینا ہے، پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ جو تیسرا ہے 10 ذو الحجہ کو صرف تیسرے کو ہم نے 7 کینکریاں مارنی، ہر کینکری مارتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ایک کینکری مارنی، نہ اکٹھی 7 مارنی۔ اور وہاں ہمارے جو لوگ ہیں ان کے جذبات دیکھنے والے ہوتے ہیں، کوئی اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر مار رہا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے، اور ہم یہ سمجھیں کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں۔ وہ شیطان کو نہیں مارا، وہ خود شیطان بن جاتا ہے اس اپنے غلط عمل کی وجہ سے، کئی اس کے پلروں کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور دو طرح دی سوٹا شیطان حلال کر کے چھڑنا ہے۔ تو یہ طریقے سارے غلط ہیں، یہ ہم مناسک حج ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھلائے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کی پیروی کے اندر ان جمرات کو کینکریاں ماریں گے۔ 10 ذو الحجہ کو ہم نے صرف جمرہ عقبہ کو 7 کینکریاں مارنی، 7 کینکریاں مارنے کے بعد ہمارا یہ پہلا کام ہو گیا۔ اب یہاں ہم نے کھڑے نہیں ہونا، پہلے 2 جمروں کو چھوڑ دیا، جو سب سے پچھلا جمرہ جمرہ عقبہ اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے 7 کینکریاں مارنی، 7 کینکریاں مارنی یہ زوال شمس سے پہلے پہلے، سورج چڑھنے کے بعد اور زوال شمس سے پہلے پہلے ہم نے مارنی ہے، زوال شمس سے لیٹ نہیں کرنا، اس کو زوال شمس سے پہلے پہلے مارنا ہے۔ یہ پہلا ہمارا کام ہوگا 10 ذو الحجہ کو۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کرنے، یا جس بینک کے اندر آپ نے کوپن جمع کروایا ہے وہ بینک آپ کو ٹائم دے دیتا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر آپ کی قربانی کر دی جائے گی، فوراً آپ کے نمبر پر بینک کی طرف سے میسج آ جاتا ہے، تو سمجھ رہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنا جانور ذبح کر لیں، اگر ممکن نہیں ہے تو بینک والوں کو ذمہ داری دے دیں، وہ ذبح کر دیں گے اور جو ٹائم دیتے اس کے مطابق وہ کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قربانی، جب قربانی ہم نے کر لی، اب اپنے بال کٹوا دیں گے یا منڈوا دیں گے، ان کے ٹینڈ کروا لیں، یہ افضل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 دفعہ دعا کی ہے، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ اپنے بالوں کے منڈوانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ 4تھی دفعہ
آپ نے بال کٹوانے والوں کے لیے دعا کی، تو یعنی کہ بال منڈوانا یہ افضل ہے۔ تو اب تیسرا کام ہم نے کرنا ہے، اپنے بال کٹوانے ہیں یا اپنے بال منڈوا دینے۔ اب آپ کا احرام کھل گئے، پابندی آپ پر کھل گئی، اب کوئی پابندی نہیں ہے، اب آپ احرام کی چادر اتار کر اپنا لباس پہن سکتے ہیں۔ لیکن ایک چوتھا کام رہ گیا، احرام کھولنا ہے تو کھول لیں، کوئی پابندی نہیں آپ پر، اب احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو چکے ہیں، صرف بیوی کے قریب نہیں جانا، یہ پابندی ابھی تک برقرار رہے گی جب تک چوتھا کام نہیں ہو سکتا، وہ ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ یہ 10 ذو الحجہ کو 4 کام ترتیب کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، جمرہ عقبہ کو کینکریاں مارنی، دوسرے نمبر پر قربانی کا جانور ذبح کرنا، تیسرے نمبر پر اپنے بال منڈوانے یا کٹوانے، اور چوتھے نمبر پر بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ جب طواف افاضہ کر لیا، اب ہر قسم کی پابندی آپ پر کھل گئی ہے، کوئی پابندی نہیں، اب سلا ہوا لباس پہنے، خوشبو استعمال کریں، اب جو پہلے رہتی سہتی پابندی تھی وہ بھی کھل گئی۔ طواف کرنے کے بعد 10 ذو الحجہ کا دن ہے، اب طواف کرنے کے بعد پھر ہم مینا کے اندر آ جائیں، 11 12 13 یہ 3 دن ہے ایام تشریق، یہ مینا کے اندر ہی ہم نے گزارنے، 11 12 13 یعنی کہ 10 کو ہم نے 4 کام ترتیب سے کر لیے، اور پھر 11 12 13 یہ ہم نے مینا کے اندر گزارنی ہے، بغیر کسی عذر کے میدان مینا کو چھوڑ کر مکے کے اندر چلے جانا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ 12 کو پورا مینا خالی ہو جاتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ کے پیغمبر نے اونٹوں کے چرواہوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ایسے کر لیں۔ اب 11 12 کو ہم نے تینوں کو مارنی کینکریاں، 10 کو ہم نے صرف ایک جمرے کو کینکری ماری تھی، جمرہ عقبہ کو، 11 12 13 ان 3 دنوں میں تینوں جمرات کو کینکریاں ماریں گے، اور سبھی کو مارنی ہے زوال شمس کے بعد۔ 10 ذو الحجہ کو زوال شمس سے پہلے سورج چڑھنے کے بعد، 11 12 13 کو ظہر کے یعنی کہ زوال شمس کے بعد غروب آفتاب تک ہم نے تینوں جمرات کو کینکریاں مارنی ہیں، اور مینا کے اندر یہ 11 12 دن گزارنے ہیں، 13 اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنی ہے، 13 کی عصر پڑھنے کے بعد پھر میدان کو چھوڑنا ہے۔ بہت سارے لوگ 12 کو آ جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو اونٹوں کو چروائے تھے ان کو مخصوص اجازت دی تھی کہ وہ ایسے کریں کہ 11 کے دن وہ 12 کی کینکریاں مار کر اپنے جانور کو لے کر چلے جائیں، پھر 13 کو آ کر مار لیں، تو ان کو آگے پیچھے کرنے کی آپ نے اجازت دی تھی۔ بغیر عذر کے مینا کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ 13 کی شام کو عصر کی نماز میدان مینا کے اندر ادا کرنے کے بعد اب آپ آ جائیں مکہ کے اندر۔ اب ایک واجب رہ گیا، صرف ایک واجب، باقی سارا مکمل ہو گیا، وہ ہے طواف وداع۔ جب ہم نے حج مکمل کر لیا، ایام تشریق بھی ہمارے گزر گئے، سارے اعمال، اب ہم نے اپنے علاقوں کی طرف واپس آنا ہے۔ واپس آتے وقت آخری دفعہ الوداعی بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور یہ واجب ہے۔ صرف ان عورتوں کو رخصت ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، جنہوں نے نماز نہ پڑھنی ان عورتوں کو اگر وہ طواف افاضہ 10 ذو الحجہ والے دن وہ کر چکی ہیں، ان کو رخصت ہے کہ وہ اس طواف کو چھوڑ کر اپنے علاقے کی طرف آ جائیں، لیکن باقی مردوں کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ وہ طواف وداع الوداعی طواف بیت اللہ کا کر کے اپنے علاقوں کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ حج کے چند موٹے موٹے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے کے مطابق حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا حج اور عمرہ کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے
اور وہ ہمارے لیے آئندہ زندگی کے اندر خوشحالیاں لانے والا بھی بن جائے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ حج مبرور اس کا رب تعالیٰ نے بدلہ جنت رکھا ہے۔ اب حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ یہ بات بھی نوٹ کرنے والی، مقبول حج، نیکیوں سے بھرا ہوا حج۔ کیسے پتہ چلے گا میرا حج مبرور ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر حج ادا کرنے کے بعد آپ کو نیکیوں کی توفیق مزید ملنا شروع ہو گئی، سمجھ لیں آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے حج کو رب تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اگر جیسے حج سے پہلے گئے تھے حج کے بعد بھی ویسے ہی ہے، بلکہ کئی تو اکثر تو ہوتے ہیں کہ حج سے پہلے تھوڑی ڈنڈی مارتے ہیں، اب چونکہ وہ پاک صاف ہو کر آئے ہوتے ہیں نا، اب وہ ڈنڈی پر ڈنڈی مارتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ کہ میرا پہلا کھاتا تھا کلیئر ہو گیا، ہوں نویں شروع کھاتا شروع کر لیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ حج مبرور کہتے ہیں کہ جس حج کو ادا کرنے کے بعد انسان نیکیوں کے اندر اور زیادہ بڑھ جائے، اس کی ماضی کی زندگی اور مستقبل کی زندگی کے اندر زمین و آسمان کا فرق آ جائے۔ پہلے اگر کمی کوتاہی تھی، حج کے فریضے کے بعد اس کی ساری کوتاہیاں دور ہو جائیں، یہ حج مبرور ہے، اور اس کا بدلہ رب تعالیٰ نے جنت کی صورت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کم حق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔